الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار درود پاک اور انعام کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کام زیادہ تو مزدوری زیادہ، محنت زیادہ تو آمدنی زیادہ ہے۔ یہاں کم کام کرو تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، مگر میرے رب کی شان دیکھیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ عطا فرما۔ پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں اگر سستی کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ براہ کرم بڑی رات ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر عزیزی میں ہے، ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب نیکیاں بھی کرے پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی، تو قلب مصطفیٰ علیہ السلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ ہاں، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے۔ آپ لکھتے ہیں جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو ہوگا نہ کوئی عزیز۔ آگے لکھتے ہیں جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ تو ایسی شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، تو جہاں اس رات کے لیے ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے۔ پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، امت پیچھے نہ رہ جائے۔ محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا، اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے
فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا، تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا، جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے، جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کی، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپ کپی سی محسوس ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رکت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں۔ رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو
فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے بخشے جائے۔ یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں عشرہ رحمت آیا، یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہ گار آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور رات جس کو مس کر جاتے ہیں، مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے، اور وہ رات ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات۔ ہاں، اس کو مس کر جاتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی رات ہے۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات ہے یہ رات ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما۔ یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا، اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اس بار ایسا نہیں کرنا، خدا کے واسطے یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا۔ مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے، جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے، جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا، اب ہم تیرا ویلکم کریں گے، اب تیری باتیں مانیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی اسپرچولیٹی، اتنی روحانیت ملی آپ کو، کیا 2-4 دن میں ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا۔ بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے۔ اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں، اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، اب جڑ جاؤ، واپس مت جانا۔ خود بتاؤ کتنا لطف ہے۔ اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں؟ اس وقت میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے، رحمان کے گھر میں بیٹھے، اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت تو بلاتی ہے، ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں۔ ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ نا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں، 7 اسٹار ہوٹلز میں، بزنس کلاس میں، پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں، مکے مدینے میں آتا ہے، نماز میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے۔ پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے۔ اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے۔ وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ہے، سید الشہداء، اور یہ اتنے عزیز چچا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا۔ اب ہم عمر بھی تھے، نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے کی، اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کا طویل داستان ہے۔ مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھیں، پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں اور اللہ کی رحمت دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو۔ دشمن، چچا کو قتل کرنے والا، مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے۔ اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا، ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی ہے کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہ گار کو اتنی بڑی آفر، چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ مگر وحشی نے عجیب سا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں، اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، زنا کیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام سنا نا تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی۔ دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے۔
تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی، یہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے۔ وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا، مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے، کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہرٹ کیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی، مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں، نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا۔ تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی، دیکھو ایک اور پیغام آ گیا، ایک اور میسج، ایک اور فلیکسیبلٹی۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا، اللہ جسے چاہے بخش دے، کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو، کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں۔ سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں۔ اس میں بھی تو رب نے یہی فرمایا اللہ جسے چاہے بخش دے، ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو، میں نہ بخشا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ابھی بھی مجھے شبہ ہے، جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت، ہائے ہائے ہائے، میں رب کی عطا پر قربان جاؤں، رب کی رحمت پر قربان جاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو۔ فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ واشی کہتے ہیں ہاں اب مجھے اطمینان ہے، اب مجھے ریلیکس ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، آپ کو پتا ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا، کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ صرف اسلام نہیں ملا، صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی، بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا۔ اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں کیونکہ وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، کیا یہ حضرت وحشی کے لیے ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے، نبی پاک کی جو براڈ مینٹالٹی ہے، نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے، وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں، وہ ایمان لے آئے، ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا دل گردہ ہے، اور ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں، رشتہ داریاں کاٹے بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، دیکھیں یہ اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی گناہ گار ہیں، اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہ یا اللہ میری عبادت میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہائے ہائے کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو سن
جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے. قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے. اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرا. کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے. اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے. عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. جب دیکھا کہ بچہ مل گیا، بٹ جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اب وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے. تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں. اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا، اس نے چمٹایا، اسے دودھ پلانے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کیجیے حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو اس کو خراش بھی نہیں آنے دے گی. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری اٹریکشن دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری